اہم خبر آپ کو دیں گے، فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق درخواستوں پر سماعت۔ سپریم کورٹ نے فل کورٹ سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ راجہ محسن سے مزید جانیں گے۔ راجہ محسن، فیصلہ کب سنایا جائے گا؟ دیکھیے، چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ کنکلوڈنگ ریمارکس میں کہا گیا ہے کہ اگر بینچ کسی نتیجے پر جلدی پہنچ گیا تو 15 منٹ میں اس سلسلے میں وکلاء کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ اگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے تو کل روٹین کے مطابق مقدمے کی سماعت ہوگی۔ اب یہ جو فل کورٹ کی استدعا کی گئی تھی، اس میں درخواست گزاروں کے وکیل سلمان اکرم راجہ کی جانب سے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل عابد زبیری ایڈوکیٹ نے فل کورٹ کی مخالفت کی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شعیب شاہین کی جانب سے بھی فل کورٹ کی مخالفت کی گئی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے اپنے مختصر دلائل میں یہ کہا کہ میں اعتزاز احسن کی حمایت کرتا ہوں کہ اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ جلد سنایا جائے۔ انہوں نے بھی روسٹرم پر حیرانگی کا اظہار کیا کہ کیس بالکل اپنے اختتام کے قریب پہنچ گیا اور اس موقع پر اب فل کورٹ کی استدعا کی جا رہی ہے اور ایک نئی درخواست آ گئی ہے۔ اور اعتزاز احسن کی جانب سے جب وہ روسٹرم پر آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس بینچ پر مکمل اعتماد تھا۔ عدالت نے تمام دستیاب ججوں کو پہلے بینچ میں شامل کیا تھا۔ 2 ججز کے اٹھ جانے کے بعد یہ اس طرح کا فل کورٹ بینچ ہی ہے۔ انہوں نے اپنے دلائل میں یہ بھی کہا کہ میں خود 1980 میں 80 دیگر وکلاء کے ساتھ گرفتار ہوا تھا۔ ہم مارشل لا کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ 2 ججز کے اٹھ جانے سے کوئی تنازع موجود نہیں ہے۔ 102 افراد کو ملٹری کے بجائے جوڈیشل حراست میں رکھا جائے۔ ان کے وکیل لطیف کھوسہ نے یہ کہا کہ ہم نے بھی فل کورٹ کا کہا تھا مگر 2 ججز بینچ چھوڑ گئے اور ایک پر اعتراض کیا گیا حکومت کی طرف سے، جو اٹارنی جنرل نے جسٹس منصور علی شاہ پر اعتراض کیا تھا کہ وہ سابق چیف جسٹس جو اس کیس میں درخواست گزار بھی ہیں جواد خواجہ ان کے عزیز ہیں، لہٰذا وہ یہ کیس نہ سنیں۔ اس پر جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا جب فل کورٹ کی استدعا کی گئی کہ جو فل کورٹ کی تشکیل پر دیگر درخواست گزاروں کی رائے بھی سنی جائے گی۔ اور جو جسٹس جواد خواجہ کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے جسٹس جواد خواجہ سے ہدایات لے کر عدالت کو فل کورٹ سے متعلق آگاہ کریں گے۔ تاہم بیرسٹر اعتزاز احسن نے مشروط حمایت تو کی، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ بینچ کی اکثر نو تشکیل سے مقدمہ تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ تمام ملزمان کو عدالتی تحویل میں جیل بھیجا جائے تو فل کورٹ پر آمادہ ہوں۔ پہلے ہم نے فل کورٹ تشکیل دینے کی ہی استدعا کی تھی۔ سینئر وکلاء عدلیہ میں سٹیک ہولڈر ہیں اور عدلیہ اور بینچ پر مکمل اعتماد ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضیاء الحق کے دور میں بھی عدلیہ کے خلاف اقدامات پر احتجاج کیا اور جیل گیا۔ یہ سن کر تکلیف ہوئی کہ 2 ججز نے کہا کہ وہ بینچ کو تسلیم نہیں کرتے، عدلیہ کو بینچ کے تنازعات پر سٹینڈ لینا ہوگا۔ اور ان کے وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ فوجی تحویل میں ملزمان کی حالت اچھی نہیں ہے۔ ایک مجسٹریٹ نے ملزم کا اعترافی بیان لینے سے بھی انکار کیا تھا۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ ملزم نے تو اپنے پاؤں پر جو ملزم ہے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اس سے بیان کیسے لوں۔ اور اب یہ جو فل کورٹ بنانے کا نقطہ ہے، یہ جو استدعا تھی، اب اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اور سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کی جو وکیل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان سے پوچھ کے عدالت کو آگاہ کریں گے۔ تاہم دوسری طرف مخالفت کی گئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ کی طرف سے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری کی طرف سے اور اعتزاز احسن کی جانب سے بھی مخالفت کی گئی ہے۔ مشروط آمادگی صورت میں ظاہر کی گئی ہے کہ اگر جو اس وقت 102 لوگ تحویل میں ہیں، اگر انہیں جوڈیشل تحویل میں بھیج دیا جائے تو پھر وہ فل کورٹ بنانے پر آمادہ ہیں۔ اب چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ وہ 15 منٹ میں وکلاء کو بلا کر اس سلسلے میں آگاہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ ہیں، تفصیلیں آگاہ کریں ہیں۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق درخواستوں پر سماعت۔